پیش خدمت وسلم کے پیارے صحابہ میں سے ایک عظیم المرتبہ صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سماعت کی، یہ بات سنی کہ آپ ارشاد فرماتے تھے اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ، کہ جس وقت کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جس وقت کسی کو اسلام کی توفیق ملتی ہے اور اس کا اسلام بھی اچھا ہو، اسلام اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی برکت سے اس کا ظاہر باطن عین سنت کے مطابق ہو، اس کی وضع قطع لباس حجامت عین سنت کے مطابق ہو، اس کی جانے والی عبادات حضور کریم علیہ السلام کی پیاری شریعت کے عین مطابق ہو، تو گویا کہ حسن اسلام ہو، اس شخص کا اسلام جو ہے وہ اچھا ہو گیا۔ جو شخص اسلام لایا اور اس کا اسلام اچھا ہوا، اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے پچھلے تمام گناہوں پر معافی کا ہمیشہ کے لیے قلم پھیر دیتے ہیں، اور آئندہ یہ ترتیب ہوتی ہے اگر ایک نیکی کرے گا تو ایک کے بدلے میں رب تعالیٰ ایک نہیں بلکہ 10 گنا اجر اور ثواب دیں گے، اور اگر ایک گناہ کرے گا تو ایک گناہ کے بدلے میں صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، جیسا کہ سورۃ الانعام کے آخر میں ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ عام حالات میں رب تعالیٰ نے نیکی کا ایک طریقہ بیان کیا ہے، جو عام حالات میں اپنے گھر میں رہ کر ایک نیکی کرتا ہے، ایک کے بدلے میں رب تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، 10 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، ایک دفعہ الحمدللہ کہا، 10 دفعہ الحمدللہ کہنے کا ثواب، ایک دفعہ اللہ اکبر کہا، 10 دفعہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب، ایک دفعہ استغفر اللہ کہا، 10 دفعہ استغفر اللہ کہنے کا ثواب، حتیٰ کہ چلتے چلتے ایک دفعہ کسی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا تو 10 دفعہ سلام کہنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یہ تو عام حالات میں نیکی کا رب تعالیٰ نے ایک دستور اور اصول بیان کیا ہے، اور اگر یہی نیکی ہم راہ خدا میں نکل کر کرتے ہیں تو ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں بعض روایات میں 7000 تک ایک نیکی کا اجر و ثواب جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے راستے کون سے ہیں جن راستوں میں یہ نیکی کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو زیارت
حرمین شریفین نصیب فرما۔ حج کے لیے نکلتا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، عمرے کے لیے نکلتا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، تبلیغ دین کے لیے نکلتا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے سیکھنے سکھانے کے لیے نکلتا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اسی طرح جہاد کے لیے خروج کرتا ہے نکلتا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے۔ الغرض کوئی بھی قولی اور فعلی جو نیکی کا کام وہ سر انجام دیتا ہے تو اللہ کے راستے میں نکل کر ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اجر و ثواب اس کا لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری مسجد میں یا دیگر مساجد میں جہاں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا معمول ہے، اور یہاں اور دیگر مساجد میں عصر کی نماز کے بعد درس حدیث کا معمول ہے، تو صبح کے وقت یا عصر کے وقت آپ اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں قرآن شریف کا درس سننے کی نیت لے کر، حدیث پاک کا درس سننے کی نیت لے کر، تو یہ قرآن اور حدیث کا جو واعظ و نصیحت آپ کے کان میں ڈالا جاتا ہے یہ راستہ جتنا ہے یہ اللہ ہی کا راستہ ہے۔ آپ واعظ و نصیحت سننے کے لیے نیت ارادہ کر کے جو چل پڑے ہیں یہ اللہ ہی کا راستہ ہے، تو اس ہر قدم پر آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ تعالی 700 گنا تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اسی طرح ایک خطا جو ہے گناہ خود بخود نامہ اعمال سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اور ایک درجہ جو ہے وہ جنت میں ہمارا خود بخود بلند ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو آدمی جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، کیونکہ جمعے کے اندر بھی واعظ و نصیحت کی بات ہوتی ہے، تو وہاں بھی ہر قدم پر 700 گنا تک نیکی، ایک گناہ ختم اور ایک درجہ جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے۔ تو یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ جو شخص اسلام لایا اور پھر اسلام کی خوبی کو اس نے پہچانا، اس کا ظاہر باطن سنت کے مطابق ہو گیا، تو گزشتہ گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور عام حالات میں ایک نیکی پر 10 گنا، اور اگر کوئی خطا کرتا ہے اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے رب العزت 10 گنا نہیں لکھتے، ایک نیکی پر 10 گنا اجر اور ایک گناہ پر صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اس کی شان رحیمی ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ شفقت ہے۔ اتنی زیادہ بخشش کے بہانے جب رب تعالیٰ نے ہماری طرف بھیج دیے، ہمیں عطا کر دیے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی دوزخ اور جہنم کے اندر جا کر گرتا ہے تو یہ اس کی بدبختی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالح کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور افعال بد سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ درس قرآن، درس حدیث، نماز با جماعت اور نماز جمعہ کے لیے مسجد میں بر وقت آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔